السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے بیٹی کی ڈھال۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کا خاندان بہت سخت تھا۔ مطلب یہ کہ کبھی کوئی لڑکی ان کے خاندان میں آج سے پہلے کالج یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی۔ بس آ جا کر اسکول میں پڑھا اور بس گھر بٹھا دیا۔ فاطمہ ٹاپ کی طالبہ تھی۔ وہ میتھ میں بہت ذہین تھی۔ اس کے نمبرز دیکھ کر کئی کالجز مفت داخلہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ابا سے بات کی، ابا جان میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابا نے برادری کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، میری بچی، ہمارے خاندان میں لڑکیاں کالج نہیں جاتیں۔ فاطمہ نے ابا کی بہت منت سماجت کی۔ ابا جان آپ یقین رکھیں مجھ پہ، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، آپ کو کبھی خفا نہیں کروں گی۔ ابا مجھے بس ایک موقع دیں، میں پڑھ لکھ کر ایک مقام تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ امی ابو سے درخواست کر رہی تھی۔ خیر، ابا نے بیٹی کی جانب دیکھا اور فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، میں تم کو کالج پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیال رکھنا میری عزت کا۔ فاطمہ بہت خوش تھی، بہت خوش۔ اس نے FSC میں داخلہ لے لیا۔ کالج والوں نے مفت داخلہ دیا۔ فاطمہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر صرف اپنی منزل کی جانب تھی۔ ابا کے ساتھ چچا تایا سب نے جھگڑا کیا۔ تم بے غیرت ہو گئے ہو، بیٹی کو کالج بھیج رہے ہو۔ ابا نے سب کا مقابلہ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ سب نے یہ کہہ کر رشتہ ناتا توڑ دیا کہ ہم بے غیرت کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ فاطمہ کے ابا اب اکیلے رہ گئے۔ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی میری لاج رکھنا۔ فاطمہ نے FSC میں ٹاپ کیا، بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن وہ کالج سے گھر آ رہی تھی۔ ایک لڑکا بائک اس کے پیچھے لے کر آنے لگا۔ فاطمہ اگنور کرتی رہی، کچھ ڈر بھی گئی۔ فاطمہ نے راستہ بھی بدلا، لیکن وہ لڑکا تھا کہ پیچھے پیچھے آنے لگا۔ فاطمہ باحجاب بانقاب خاموشی سے نظریں جھکائے چلتی رہتی۔ ایک دن وہ لڑکا سیٹی بجا کر کہنے لگا، جانے من ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ تو صحیح۔ فاطمہ تیز قدموں سے چلتی رہتی۔ اس کے دل میں ایک ڈر سا رہنے لگا۔ وہ کتاب کھول کر پڑھنا چاہتی، لیکن اس لڑکے کا خیال آتا تو کام جاتی۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، وہ لڑکا گفٹ دینے کی کوشش کرتا، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ آج تو اس نے فاطمہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ فاطمہ رونے لگی۔ اس کی ایک دوست بھی ساتھ آیا کرتی تھی۔ دوست خاموش رہتی۔ فاطمہ نے اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑے، بھائی اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں بہت مشکل سے اس مقام تک آئی ہوں، میرے بابا کا فخر ہوں میں۔ وہ لڑکا مسکرا کر بولا، تیری آنکھیں میری جان لیتی ہیں، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، اپنا نمبر دے دو۔ فاطمہ خاموشی سے چلتی رہی۔ فاطمہ کی دوست یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ گئی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو وہ لڑکا مجھے بھی تنگ کر سکتا ہے، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ کالج نہیں آ جا سکتی۔ فاطمہ کیا کرتی آخر؟ وہ جانتی تھی کس حالات میں امی ابو نے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر گھر بتاتی ہوں تو سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ لڑکا تھا کہ آئے روز ستانے لگا۔
کبھی آوازیں کستا، کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی پیار دوستی کی باتیں کرتا۔ اور پھر ایک دن گاؤں کی ایک عورت نے سڑک پہ آتے ہوئے فاطمہ کے ساتھ ایک بائک والے کو دیکھا۔ بس پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، فاطمہ کا یار ہے، وہ بد کردار لڑکی ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ فاطمہ کے چچا کو کسی نے بتایا، آپ کی بیٹی کا یارانہ ہے کسی کے ساتھ، وہ لڑکا ہر روز اس کے ساتھ آتا ہے۔ چچا نے فاطمہ کے بابا سے بات کی۔ فاطمہ کانپتے جسم سے کتابیں سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ بابا جان، میں غلط نہیں ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا پچھلے 2 مہینے سے مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ چاہے خدا کی قسم لے لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چچا نے گالی دی اور کہنے لگے، اب جھوٹ بولو جتنے بول سکتی ہو۔ بھائی جان، اس کی شادی کی تیاری کریں، آپ کو شوق تھا اس کو جج بنانے کا۔ فاطمہ چیخ چیخ کر روتی رہی، میری چیخ کوئی سن لو، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میں قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک ہوں، میرا یقین کر لیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ وہ لڑکا حوث کا پجاری، بدبخت، حرام باپ کا بچہ، ہمارے معاشرے کا زہر، ہمارے معاشرے کا ناسور، گندگی کی پیدائش۔ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار وہ مال تو بڑا سونا تھا لیکن اب وہ کالج نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ایک گئی ہزاروں مل جائیں گی۔ جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا پہلی تصویر میں اپنی بہن کو پردہ کرنے کی تلقین کرنے والا، اپنی بہن کو حجاب کرنے کا کہنے والا، اپنی بہن کو باپردہ رہنے کی ہدایت کرنے والا۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی پل بھر میں برباد کر گیا۔ فاطمہ کا ایک خواب تھا جسے وہ ہنستے مسکراتے پورا کر رہی تھی۔ پھر کسی حرام کا دودھ پیا، کوئی نالی کا کیڑا آیا، پل بھر میں اس کی زندگی بدل گیا۔ باپ نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بچی، مجھے تم پہ یقین ہے، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو، لیکن کیا کروں، لوگوں کے منہ کیسے بند کروں؟ فاطمہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا، ابو جان، آپ میری ڈھال بن جائیں، مجھے لوگوں سے لڑنے کی اجازت دیں، یقین رکھیں مجھ پہ۔ ابا ساری رات سوچتے رہے۔ چچا نے فاطمہ کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا جو ان پڑھ سا تھا لڑکا، لیکن بابا نے فیصلہ کیا اپنی بیٹی پہ یقین کیا جائے اور اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی جائے۔ بابا اور فاطمہ کے بھائی فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فاطمہ کو مزید آگے پڑھنے کی اجازت دے دی، اس لڑکے کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی۔ فاطمہ کالج جانے لگی۔ بابا نے بیٹی پہ یقین کر کے اس کو زندگی بھر کے آنسو اور کسی کے پاؤں کی جوتی بننے سے بچا لیا۔ ایک فیصلہ فاطمہ کو زندگی دے گیا۔ وہ لڑکا ایک بار پھر فاطمہ کے پیچھے آیا۔ اس بار فاطمہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اسے گریبان سے پکڑا اور وارننگ دی، اب اگر میرے راستے میں آئے تو انجام کچھ مختلف ہوگا۔ پولیس کو کال کی، لیکن وہ لڑکا بھاگ گیا اور چوہے کی طرح چھپ گیا کہیں جا کر۔ بابا، امی اور بھائی کا ساتھ تھا، ہمت تھے اس کی۔ وہ درندے بھتیجے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر اللہ نے کرم کیا، اس نے محنت کی اور آج فاطمہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہے، محکمہ ڈاک میں سرکاری فرائض سر انجام دے رہی ہے اور سب لڑکیوں کو بتا رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی گندگی کی پیدائش ایسا کر رہی ہے، کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو اپنے ماں باپ پہ یقین رکھیں، ان کو بتائیں اور ایسے کتوں کا مقابلہ کریں۔
اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے، بجائے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے درد دینے سے بہتر ہے اس پہ یقین رکھیں، اس کا ساتھ دیں، اس کی ہمت بنیں۔ سوچیں، اگر فاطمہ کے امی ابو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تو فاطمہ کسی کے طعنے زندگی بھر سنتی، ایک داغ اپنے دامن پہ لے کر جیتی، کسی ان پڑھ کے ساتھ زندگی گزارتی اور پل پر مرتی۔ یہاں میں ان پڑھ مردوں کو غلط نہیں کہہ رہا، ایک لڑکی کے حق کی بات کر رہا ہوں۔ آج فاطمہ کا شوہر ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر ہے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے میسج کیا اور روتے ہوئے بولی، بھائی مجھے ایک لڑکا تنگ کر رہا ہے، میں نے مشکل سے کالج جانے کی اجازت لی ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ لڑکا میری زندگی کا ناسور بن چکا ہے۔ میرا دل چاہا اس لڑکے کو پکڑوں اور تیزاب میں پھینک دوں۔ اس قدر درندے موجود ہیں ہمارے ارد گرد، اگر کوئی لڑکا ہوس کا پجاری کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یوں کر رہا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دیں کسی کی زندگی کو جہنم بنانا۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی شہزادی کے مقدر میں زندگی بھر کے لیے آنسو لکھ دیے جائیں۔ اپنی بہن بیٹی کو ایک بار دیکھ لیں کچھ غلط کرنے سے پہلے، اور ہر شہزادی ہمت کرے۔ آج کے زمانے کی لڑکی ہو آپ، ایسے درندوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہر مرد برا نہیں اور ہر عورت بری نہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں گندگی کے ڈھیر جن کی وجہ سے کسی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔